السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید: وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس ٹاپک پر، جس موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ ٹاپک ہے، وہ موضوع ہے جشن میلاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کیا جشن منانا اسلام کے اندر ثابت ہے، جائز ہے، درست ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن جشن منایا، جلوس نکالا ہے؟ کیا صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کا جلوس نکالا ہے، جشن منایا ہے، جھنڈیاں لگائی ہیں؟ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسی طرح سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش کے دن کوئی اعمال کیا کرتے تھے خاص طور سے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن کو پیدا ہوئے اور کس دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور کتنے سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ایک بات یہ بھی کہ کیا 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کہنے میں لفظی طور پر خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کے اندر یہ حکم دیا ہے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ رسول جن کاموں کو کرنے کا حکم دیں ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے منع کر دیں ان کاموں کے کرنے سے رک جائیں، مان جائیں۔ ایک ایمان والا، ایک مسلمان عورت مرد جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں اور اس کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تاریخی روایتوں میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، تو تاریخ میں تو اختلاف ہے، اس لیے تاریخ کو بیان نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ، بہت سارے مولوی اسٹیجوں پر جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو 12 ربیع الاول کا رٹ لگائے رہتے ہیں۔ تاریخ کے اندر کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تاریخ میں 8 ربیع الاول کا بھی ذکر ہے فتاوی رضویہ کے اندر، اور بھی بدایہ و نہایہ ہے، اور بھی کتابیں ہیں، تفسیر ابن کثیر ہے، اور بھی کئی کتبیں ہیں اس کے اندر۔ تاریخ 11 کا بھی ہے، 10 کا بھی ہے، 12 کا بھی ہے، 9 کا بھی ہے۔ تو تاریخ کو عوام کے اندر نہ بتائیں بلکہ دن کو بتائیں کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی وضاحت کی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دن کی وضاحت کریں، دن کو عوام کے اندر رکھیں۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے، اس بارے میں کوئی صحیح تاریخ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جشن منانا اسلام کے اندر رواں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اس دن جشن مناتے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کو مکمل کیا ہے، کمپلیٹ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کو جمعے کے دن عرفہ میں کمپلیٹ کیا ہے، جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے: الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اس آیت کے پیش منظر ایک یہودی، اس آیت کے بارے میں ایک یہودی کیا کہتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 45 باب نمبر 33۔ یہ سن کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس دن کا وہ جشن منا لے، اس دن کو وہ جشن بنائیں، جلوس نکالیں، لیکن نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا نہ جشن منایا، نہ جلوس نکالا، نہ جھنڈیاں لگائی، جبکہ یہ دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن کو یہ اسلام کمپلیٹ ہوا ہے، اس دن کو یہ دین اسلام پورا ہوا ہے۔ لیکن اس دن کوئی جشن، کوئی اس طریقے سے جلوس نہیں نکالا جاتا، اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے جشن منانا، جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1985 پر دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1144 پر دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے المسکات کے اندر حدیث نمبر 2051 پر دیکھ سکتے ہیں۔ عبادت کے لیے ایک دن خاص کرنا دن یا رات کو یہ درست نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں دیکھیے 1144 پر، المسکات میں حدیث نمبر 2054 پر۔ یعنی خوشی کا دن جمعے کا دن تو ہے، جمعے کے دن کو چھوٹا عید قرار دیا گیا ہے، لیکن جمعے کے دن کوئی عید جشن مناتا ہے؟ کوئی نہیں مناتا۔ خوشی منانے کا اصل میں جو چیزیں ہیں کہ خوشی آدمی کس طرح منائے، آدمی اچھے کپڑے پہنے، اپنے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، بہترین اخلاق سے بات کرے، ان سے ملے جلے، اسی طریقے سے اچھے لباس پہنے، خوشبو لگائے، لوگوں کو کھانا کھلائے۔ یہ ہے خوشی منانے کا معیار۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرے، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو۔ لیکن خوشی منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ گلیوں میں، بازاروں میں، روڈوں پر بینڈ باجا لے کر کے اور نکل جائیں، جلوس نکالیں، تعزیہ بنائیں، ماتم کریں۔ یہ جشن منانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کسی صحابہ نے اس طرح سے جشن نہیں منایا جس طریقے سے آج منایا جاتا ہے۔ کوئی دن کو صحابہ نے خاص نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن کو ہوئی ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ان صومی الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل لی۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ آپ پیر کے دن یعنی سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسی دن کو پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2750 پر اور باب نمبر 36، اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1162 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کے دن ہی میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے میسج، پیغام جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے تھے اسی دن۔ تو اس دن کی شروعات ہوئی ہے وحی سے، یعنی اللہ کے پیغام، میسج آنے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغام، اپنے میسج کو اسی دن سے بھیجنا شروع کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں 3 روزہ بھی رکھا کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2744 پر۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا روزہ، یعنی عرفہ کا روزہ اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے 1 سال کے گناہ اگلے معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2746 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن اور سوموار کے دن کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کے دن اور سوموار کے دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزہ سے رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن اور سوموار کے دن
2 दिन का हफ्ते में रोजा रखा करते थे। देखिए अल-मिशकात हदीस नंबर 2056 पर और सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 747 पर और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2565 पर। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैदाइश के दिन का रोजा नहीं रखते थे। आप अपने पैदा होने के दिन के लिए रोजा नहीं रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा रखने का यह मकसद नहीं था कि आप पैदा होने की वजह से रोजा रखते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से रोजा रखा करते थे सोमवार के दिन, जुमेरात के दिन, कि अल्लाह के बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं। जब मेरे आमाल पेश किए जाएं तो मैं चाहता हूं कि मैं उस दिन रोजे से रहूं। इसी तरह से आमाल हर दिन अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं, सही बुखारी की हदीस में है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन का रोजा नहीं रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन और इस तरीके से जुमेरात के दिन का रोजा रखा करते थे, हफ्ते में 2 दिन। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, जो लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैदाइश के दिन मनाते थे रोजा रख के, वो बिल्कुल गलत बात कहते हैं। कोई खुशी वाले दिन रोजा नहीं रखता, कोई ईद के दिन रोजा नहीं रखता, कोई बकरीद के दिन रोजा नहीं रखता, कोई जुमे के दिन रोजा नहीं रखता। हालांकि ये तीनों दिन क्या है? ये तीनों दिन ईद के दिन है, खुशी मनाने के दिन है, लेकिन खुशी मनाने वाले दिन रोजा रखने से मना किया गया है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किस दिन हुई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात सोमवार के दिन हुई है। यौमुल इस्नैन कहा जाता है अरबी में। सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 680 पर देख सकते हैं। हाफिज जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फजाइल दरूद सफ़ा नंबर 30 पर लिखते हैं, हाफिज जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फजाइल दरूद में सफ़ा नंबर 30 पर लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रबी अव्वल 571 ईस्वी सोमवार के रोज जिस साल अबरहा काफिर ने अपने हाथी के साथ मक्का पर हमला किया और अल्लाह ने उसे उसकी फौज समेत तबाह व बर्बाद कर दिया था, आपकी विलादत, आपकी पैदाइश हुई और वफात 11 हिजरी सोमवार के रोज हुई माह रबी अव्वल में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल थी। तो इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का भी दिन सोमवार का दिन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का भी दिन सोमवार का दिन था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबी अव्वल के महीने में पैदा हुए हैं और रबी अव्वल के महीने में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबी अव्वल को हुई है, ये दुरुस्त नहीं है। जब हदीस के रूह से ये बात वाज़ेह हो गई, सही बुखारी में हदीस नंबर 680 में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन ही वफात पाए हैं। इसी तरह से सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सोमवार के दिन ही हुई है। तो हमें क्या ज़रूरत है तारीख को लोगों के सामने बयान करने में? तारीख में कोई सही रिवायत नहीं है, सब में इख्तलाफ है, इसलिए तारीख को न बयान करें, बल्कि दिन बताएं जिस दिन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, वो दिन सोमवार का दिन था। सोमवार के दिन को आवाम को बताएं ताकि आवाम के अंदर ये मैसेज जाए, उनको पता चले कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन ही पैदा हुए हैं और सोमवार के दिन ही आपकी वफात हुई है। तो इस तरह से किस तरह से जश्न मनाया जा सकता है? जिस दिन खुशी और गम का दिन हो उस दिन जश्न नहीं मनाया जा सकता। किसी सहाबा ने इस तरीके से जुलूस और जश्न और झंडियां नहीं बनाई, न झंडियां कहीं लगाए, न जुलूस निकाले, न बैंड बाजा बजाए, जिस तरीके से आज मुआशरे के अंदर आप देखें किया जा रहा है। यह गैर कौमों का कल्चर है, ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाते हैं, उनके पैदाइश के दिन पर जश्न मनाते हैं, केक काटते हैं। आज ये मुसलमान भी
محمد رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन का नाम लेकर के 12 रबी अव्वल को इस तरीके से जश्न मनाते हैं, जबकि 12 रबी अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न पैदाइश का दिन है न वफात का दिन है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, ये गैर कौमों की नकल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तसब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4031 पर, कि जिसने किसी कौम की नकल उतारी, जिसने किसी कौम के कल्चर को अपनाया, फमिनहुम, वो उन्हीं में से है, यानी वो मुसलमान नहीं है। वो लाख मर्तबा कहे कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान रखते हैं, लेकिन कल्चर अगर दूसरों का अपनाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो उन्हीं में से है, वो मुसलमानों में से नहीं है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तसब्बह बिगैरिना फलैसा मिन्ना वला तस्बहु बिल यहूद वल नसारा, सिलसिलतुल हदीस सहीह हदीस नंबर 2194 पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तसब्बह बिगैरिना, गैरों के कल्चर को ना अपनाओ, और जो गैर के कल्चर को अपनाएगा वो उन्हीं में से है, वो मुसलमानों में से नहीं है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया न यहूदियों के कल्चर को अपनाओ न ईसाइयों के कल्चर को अपनाओ। लेकिन आज मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों के कल्चर को अपना रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये दीन के अंदर ज्यादती है, दीन के अंदर अपनी तरफ से ईजाद करना है। जो काम अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं किए, जो काम उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं किए, जो काम उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं किए, जो काम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं किए, तमाम सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन नहीं मनाया, तमाम सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन जुलूस नहीं निकाला, झंडियां नहीं लगाई, बाजारों में बैंड बाजे नहीं बजाए। ये काम किसी सहाबा, किसी तबे ताबईन, किसी इमाम, किसी मुहद्दिसीन, किसी अइम्मा ने नहीं किया। ये 600 साल के बाद की पैदावार है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं कि 6 साल पहले इसका वजूद नहीं था, बल्कि सन 600 हिजरी के बाद ये लोगों ने इजाद किए हैं, बिदती लोगों ने, गुमराह लोगों ने। यानी सन 600 हिजरी के बाद ये इजाद की गई है, 600 हिजरी से पहले इसका वजूद नहीं था। इसी तरह से ये बिदात है दीन में। आइए बिदत की तारीफ भी देख लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न अस्तगल हदीस किताबुल्लाह व अहसन हदी हदी मोहम्मद व सर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु बिदातिन दलालतुन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, सुनन निसाई में बाबल खुतबा। इसी तरह से सही मुस्लिम में हदीस नंबर 867 और 2005-2007 पर देख सकते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे में यह फरमाया करते थे इन्ना अस्तगल हदीसी किताबुल्लाह व अहसन हदी हदी मुहम्मदिन व सर्रल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु बिदातिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन सबसे अच्छी बात अल्लाह की किताब है और बेहतरीन तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, और कामों में से बदतरीन काम उस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में नया इजाद शुदा काम है, और हर ऐसा काम नया इजाद शुदा बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इसलिए दीन के अंदर नए काम की इजाद करने से बचें और उस पर अमल करने से बचें। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा फीही फहुव रद्दुन, जिसने हमारे दीन में कोई नई चीज ईजाद की जो इसमें से नहीं है वो चीज मरदूद है, रद्द है। सही बुखारी में हदीस नंबर 2697 पर देख सकते हैं। इससे क्या पता चलता है, बहुत सारे काम सहाबा ने किए दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से नहीं, दुनियावी एतबार से कोई अगर काम करता है शरीयत की मुखालफत उसमें नहीं होती है तो वो बिदात नहीं है। बिदात उस चीज को कहा गया है जो दीन के अंदर अपनी तरफ से ईजाद करता है, बढ़ाता है, जो दीन में नहीं है वो काम बिदात है, वो काम नया है। इसलिए उस नए काम पे अमल करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दीन के अंदर नया काम बिदात है, गुमराही है, और वो गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों,
اس لیے دین کے اندر ہر نئے کام سے بچیں اس کے کرنے سے، بلکہ اتنا ہی دین مانیں جتنا دین اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے، جتنا صحابہ نے تبع تابعین کو دیا ہے، جتنا تبع تابعین نے محدثین ائمہ دین کو دیا ہے، اتنا ہی دین مانیں، اپنی طرف سے دین کے اندر زیادتی نہ کریں، کمی نہ کریں۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا عمل نہیں، وہ کام رد ہے، مردود ہے، یعنی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1718، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی عمل آپ کریں گے اس کو چیک کریں گے دین کے اندر، دنیا کے اندر نہیں۔ دنیا کے اندر تو آپ کو دیکھنا ہی ہے کہ یہ کہیں ہمارے شریعت کے مخالف ٹکراؤ تو نہیں ہے شریعت میں، اس سے کہیں ہمارے شریعت کے مخالف تو نہیں ہے، لیکن دین کے اندر آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے دین اسلام میں یہ چیز ثابت ہے کہ نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے کہ نہیں، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ نہیں۔ ہم کو دین میں دیکھنا ہے، اگر وہ چیز دین کے اندر نہیں ہے تو وہ چیز بدعت ہے، وہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے، اس پر عمل کریں گے تو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے ہاں وہ رد ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور پانچوں وقت کی نمازی بنائے۔ آج دیکھ لیجئے جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں، جو لوگ میلاد کا جشن مناتے ہیں، اکثر و بیشتر کلین سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، وہ داڑھی نہیں رکھتے، بغیر داڑھی والے اس طریقے سے جشن مناتے ہیں جیسے سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ہم جشن منائیں گے تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طور طریقے کو اپنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لباس پہنتے تھے، کیسے لباس پہننے کا حکم دیا ہے ویسا لباس پہننے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، داڑھی رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، 5 وقت کا نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنے کا حکم دیا ہے، اپنے پینٹ کو، اپنے پیجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں دنیا کے اندر۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہر اس نئے کام سے بچیں جو دین کے اندر نہیں ہے، دین میں کمی زیادتی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اس دنیا میں جب تک قائم اور دائم رکھے، اسلام اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اور جب خاتمہ کرے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے خاتمہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔